نگین کو لگا جیسے اس کا دل سینے سے باہر نکل آئے گا۔ آنکھیں میچے وہ اس حرکت کو اپنے وجود پر برداشت کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اسے اپنے بالکل نزدیک ایک دہکتا ہوا انگارہ محسوس ہو رہا تھا، جیسے وہ کسی جلتی ہوئی چیز کے بہت قریب بیٹھی ہو۔ ہاتھ پاؤں بری طرح کانپ رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ میں تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ تمہیں تکلیف پہنچانے والا ہر شخص میرے انتقام کے نشانے پر ہوگا۔ اس کے کانوں میں ایک مدھم سی محبت بھری سرگوشی گونجی اور وہ تھر تھرا کر رہ گئی۔ کون؟ حلق سے بامشکل آواز نکلی تھی۔ تمہاری محبت میں جلتا ہوا ایک انگارہ ہوں میں۔ اپنی گردن پر نگین کو ایک عجیب سا احساس ہوا اور وہ بے ہوش ہو کر تکیے پر گر پڑی۔ اٹھو نگین، اٹھو پلیز۔ فری کی آواز اس کے کانوں میں دھیرے دھیرے داخل ہو رہی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ کیا ہوا ہے یار تمہیں؟ اچھی بھلی تمہیں چھوڑ کر میں شاور لینے گئی تھی اور جب واپس آئی ہوں تو تم اتنے شدید بخار میں پھک رہی ہو۔ کب سے ہوش دلانے کی کوشش کر رہی تھی تمہیں؟ فری نے پریشانی سے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا ہوا تھا اور وہ چیخیں مارتی اپنے ارد گرد جیسے کسی کو تلاش کرنے لگی تھی۔ کسے ڈھونڈ رہی ہو؟ کیا ہوا ہے؟ سائڈ ٹیبل پر اب بھی پھولوں کا وہ گلدستہ ایسے ہی رکھا ہوا تھا اور نگین کے ہوش اڑ گئے تھے۔ فری، وہ کوئی تھا کمرے میں؟ یہ پھولوں کا گلدستہ یہ شہریار نہیں لایا؟ کوئی اور ہے؟ نگین خوف کے مارے فری کے بازو پکڑے اسے جھنجھوڑنے لگی تھی۔ وہ یہیں کہیں ہے، ہمارے آس پاس۔ نگین کی حالت دیکھتے ہوئے فری بھی پریشان ہو گئی تھی۔ پاگل تو نہیں ہو گئی ہو نگین؟ گھر میں کوئی نہیں ہے، بتایا تو تمہیں۔ اماں اور ابا پھپھو کی طرف گئے ہوئے ہیں، شہریار گھر سے باہر ہے۔ تائی امی اور ان کی لاڈلی بھی بازار کے لیے نکل چکے تھے۔ صرف تم اور میں ہی ہیں گھر میں۔ کوئی برا خواب دیکھا تم نے یا ڈر گئی ہو کسی چیز سے؟ فری نے اسے سنبھالنے کی کوشش کی لیکن وہ بری طرح رونے لگی۔ وہ یہی ہے فری، وہ ہمارے درمیان موجود ہے۔ ان لڑکوں کو بھی اسی نے قتل کیا ہے، وہ شہریار نہیں ہے۔ نگین کو جیسے اب کافی کچھ سمجھ آ گیا تھا اور فری اس کی بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شروع سے بتاؤ کیا بات ہے، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ نگین کی حالت دیکھتے ہوئے فری بالکل سیریس ہو گئی تھی۔ یقیناً اس کی بہن کے ساتھ کوئی معاملہ تھا۔ فری، اس دن چھت پر تم نے آواز دی تھی نا مجھے، تب شہریار تھا وہاں میرے ساتھ، مگر وہ پیچھے سے غائب ہو گیا تھا اچانک سے۔ اس وقت میں جلد بازی میں نیچے آ گئی، پھر کچن میں شہریار میکرونی کھا کر جا چکا تھا اور جب میں دوبارہ کچن میں گئی تو وہاں شہریار بیٹھا ہوا تھا اور پتہ ہے اس نے اتنا بڑا باؤل پورا کا پورا دوبارہ سے خالی کر دیا تھا اور پھر صبح اچانک سے یونیورسٹی جاتے وقت پیچھے سے وہ آ گیا۔ میں سمجھی شہریار ہے لیکن شہریار نہیں تھا، وہ کوئی اور ہے جو شہریار کے روپ میں میرے ساتھ ساتھ ہے۔ نگین کی بات سن کر تو فری بھی پسینہ پسینہ ہو گئی تھی۔ اسی لیے کہتی ہیں اماں بال کھول کر چھت پر نہ جایا کرو، تمہیں بہت شوق ہے نا چھت کے چکر کاٹنے کا۔ شہریار کی محبت میں کوئی اور مصیبت مول لے بیٹھی ہو۔ ہمیشہ کی طرح فری نے پھر اسے تانا مارا تھا اور وہ بری طرح روتے ہوئے فری کے گلے لگ گئی تھی۔ اس بار اس نے فری کو چپ کروانے کی کوشش نہیں کی تھی بلکہ وہ روتے ہوئے اس سے مدد مانگ رہی تھی۔ میں تمہاری کیا مدد کر سکتی ہوں؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ مجھے لگتا ہے ہمیں اماں ابا کو بتا دینا چاہیے اس بارے میں۔ فری نے اسے مخلصانہ مشورہ دیا۔ نہیں پلیز، اماں ابا کو کچھ نہیں بتا سکتے ہم۔ ان دو لڑکوں کا قتل ہو چکا ہے، شہریار پکڑا جائے گا، ہم کس کو یقین دلائیں گے کہ قتل شہریار نے نہیں کیا؟ وہ تو شہریار کے روپ میں ہی آیا تھا۔ اگر کسی اور نے بھی اسے دیکھا ہو اور شہریار سمجھا ہو تو شہریار جیل چلے جائیں گے۔ نگین کو شہریار کی فکر ستا رہی تھی۔ پھر کیا کریں تم ہی بتاؤ، مجھے نہیں سمجھ آ رہا ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ نگین کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اچھا یہ بتاؤ اس نے تم سے کوئی بات کی ہے، کچھ کہا ہے تم سے؟ فری نے اس کے بالوں کو سمیٹتے ہوئے اسے سنبھالنے کی کوشش کی تھی۔ اس نے کہا وہ محبت کرتا ہے مجھ سے اور بہت جلد شادی کر کے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ نگین کی بات نے فری کے ہوش اڑائے تھے۔ پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ اگر وہ کوئی جنسات ہے تو وہ تم سے شادی کیسے کر سکتا ہے؟ اور کیا پتا وہ شہریار کے روپ میں کیا کچھ کر بیٹھے؟ بہتر ہے کہ تم شہریار سے بھی دور رہو۔ فری خود بھی بے حد پریشان ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ ان دونوں میں کوئی اور بات ہوتی، ان کے اماں ابا کی آوازیں باہر سے آنے لگی تھی۔
فری نے تیزی سے پھولوں کا وہ گلدستہ اٹھا کر کمرے کے ڈسٹ بن میں ڈالا تھا کہ کہیں ان کی اماں کی نظر ہی نہ پڑ جائے، اور پھر اماں کے بلانے پر دونوں بہنیں باہر نکلی تھیں۔ نگین کے چہرے پر نظر پڑتے ہی اماں حیران رہ گئی تھی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ اچھی بھلی چھوڑ کر گئی تھی میں۔ اماں، وہ نگین کو بخار ہو رہا ہے، بہت تیز۔ فری نے جیسے تیسے بات سنبھالی۔ آپ بتائیں پھپھو نے کیوں بلایا تھا آپ کو؟ اب کیا مسئلہ ہو گیا ہے؟ فری کی اماں گہری سانس بھرتے ان کے سامنے ہی بیٹھ گئیں۔ ابا بھی وہیں موجود تھے۔ مسئلہ تو بہت ہی گھمبیر ہے بیٹا۔ تمہارے پھپھا نے تمہاری پھپھو سے صاف لفظوں میں کہہ دیا ہے کہ اگر نرمین کے لیے تمہارے تایا ابو نے شہریار کا رشتہ نہ بھیجا تو وہ تمہاری پھپھو کو ہی طلاق دے دیں گے۔ اپنی بیٹی کو وہ شہریار کے ساتھ رخصت کرنا چاہتے ہیں، اور اسی لیے اب وہ طلاق کی دھمکی دے کر ہمیں بلیک میل کر رہے ہیں۔ اماں کی بات سن کر فری کے ساتھ ساتھ نگین کے بھی ہوش اڑے تھے۔ کیا مطلب اماں؟ بیٹی کا رشتہ کوئی ایسے دھمکیوں کے ساتھ دیتا ہے کیا؟ فری کو تو یقین ہی نہیں آیا کہ اس بار ان کے پھپھا ہر حد پار کر جائیں گے۔ ہاں بیٹا، تمہارے تایا ابو بھی بہت پریشان ہو گئے ہیں۔ تمہارے پھپھا کی فطرت کی وجہ سے وہ نرمین کو بہو بنانے سے ڈرتے ہیں، اور پھر شہریار کون سا کوئی نوکری کرتا ہے، سارا دن دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کرتا پھرتا ہے۔ نرمین کی شادی اس سے کروا کر ساری زندگی تمہارے تایا کو نرمین کی ذمہ داری بھی اٹھانا پڑے گی، اور تمہارے پھپھا کی ضلالت بھی برداشت کرنی پڑے گی۔ پتہ تو ہے ان کی عادت کا، ایسے لگتا ہے جیسے وہ کوئی بادشاہ سلامت ہو اور ہم ان کی رعایا۔ اماں نے جلے کٹے انداز میں ہمیشہ کی طرح پھپھو کے شوہر کو برا بھلا کہا تھا۔ جب سے پھپھو کی شادی ہوئی تھی وہ اسی طرح ہر موقع پر اپنے دونوں سالوں کو بلیک میل کرتے آئے تھے، لیکن اب تو اپنی جوان ہوتی بیٹی کا رشتہ بھی وہ بلیک میلنگ کے ذریعے دے رہے تھے۔ تایا ابو کا اچھا خاصا کاروبار تھا، اسی لیے انہیں لگ رہا تھا کہ نرمین عیش کرے گی، لیکن تایا ابا اپنے کاروبار کو اپنے نالائق نکمے بیٹے کے حوالے کبھی نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے اسے نوکری تلاش کرنے کا کہا تھا۔ شاید پھپھا کو ابھی اس بات کا علم ہی نہیں تھا، تبھی انہوں نے نرمین کے رشتے کی بات رکھ دی، لیکن شہریار کے ساتھ نرمین کی شادی، یہ سوچ کر ہی نگین کے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ پہلے ہی ایک مسئلے سے جوجھ رہی تھی اور اب یہاں دوسرا مسئلہ کھڑا ہو چکا تھا۔ اماں، تایا ابا کو چھوڑیں، میں تو تائی اماں کا سوچ رہی ہوں۔ جب انہیں پتہ چلے گا کہ پھپھو نے آپ لوگوں کو کیوں بلوایا تھا تو وہ تو ہنگامہ کھڑا کر دیں گی۔ کبھی نرمین کو اپنی بہو نہیں بنا سکتی تائی امی۔ فری مزے لیتے ہوئے صوفے پر پاؤں چڑھا کر بیٹھ گئی تھی، جبکہ نگین نے زور سے اس کا ہاتھ پکڑ کر دبایا تھا۔ ایک دم ہی فری کو جیسے ہوش آیا۔ اس نے فوراً بہن کی طرف دیکھا جو شہریار سے محبت کرتی تھی، اور اب یہاں نیا معاملہ شروع ہو چکا تھا۔ چلو نگین، تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ فری نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کیا اور کھینچتی ہوئی کمرے میں لے آئی۔ اماں اور ابا آپس میں ڈسکشن میں مصروف تھے، انہوں نے بیٹیوں کی طرف زیادہ دھیان بھی نہ دیا۔ کمرے میں آتے ہی نگین پھر سے آنسو بہانے لگی۔ ارے تم تو رونا بند کرو، کیا شبنم بنی ہوئی ہو؟ آنسو ہی نہیں ختم ہوتے تمہارے۔ فری کو اس کے رونے پر غصہ آیا تھا۔ تمہیں کیا فرق پڑتا ہے فری؟ میرے دل کی دنیا لٹ رہی ہے، اور تم جانتی نہیں ہو پھپھا کو کیا اپنی بات منوا کر ہی دم لیں گے۔ تایا ابا پھپھو کی طلاق کا سن کر سب کچھ بھلا کر نرمین کو اپنی بہو بنا لیں گے۔ میں مر جاؤں گی فری۔ نگین نے سینے پر بازو لپیٹتے خود کو سمیٹا تھا۔ پاگل ہو گئی ہو، ایسے کیسے مر جاؤ گی؟ ویسے بھی اب تو تمہارے پاس شہریار بھائی کا ڈپلیکیٹ موجود ہے، وہ نہ بھی ملے تو ان کے ڈپلیکیٹ سے کام چلا لینا۔ فری نے سے بری طرح چھیڑا تھا اور وہ تلملا اٹھی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں جھوٹ کہہ رہی ہوں کیا؟ سچ میں کوئی جنزات ہے میرے آس پاس، شہریار کی شکل میں ہی نظر آتا ہے وہ مجھے۔ نگین نے تکیہ اٹھا کر فری کے منہ پر مارا تھا۔ اچھا تم آرام کرو، میڈیسن لو اور اب سو جاؤ، میں یہیں تمہارے پاس بیٹھی ہوں۔ فری نے زبردستی سے پیناڈول کے ساتھ نیند کی بھی دوا دے دی تھی اور اسے تکیے پر لٹا دیا تھا۔ بظاہر تو اس نے مذاق میں نگین کو اس جنسات کے حوالے سے چھیڑا تھا، لیکن سچ یہ تھا کہ اندر ہی اندر وہ بھی فکر مند ہو چکی تھی۔ لیکن وہ نگین کی طرح کمزور نہیں تھی، اس لیے اس نے نگین کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ مگر اب جب نگین کو نیند لگ گئی تو وہ ان پھولوں کو اٹھا کر دیکھنے لگی۔ ان کی خوشبو واقعی الگ تھی، اس نے کبھی اتنی اچھی خوشبو محسوس نہ کی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے یہ کسی اور ہی دنیا کے پھول ہوں۔ آہستگی سے ان پھولوں پر ہاتھ پھیرتی وہ سوچنے لگی کہ اس مسئلے کا کیا حل نکل سکتا ہے۔
اماں اور ابا کو بتا کر وہ پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اور کوئی ایسا نہیں تھا جس سے وہ مدد طلب کرتی۔ وہ یوں ہی موبائل فون اٹھا کر گوگل پر سرچ کرنے لگی، لیکن اس بارے میں تو اسے گوگل پر بھی زیادہ کچھ نہیں مل سکا۔ تنگ آ کر اس نے فون بند کیا اور پھر اماں کے کمرے کا رخ کیا تاکہ تازہ ترین اطلاعات اسے حاصل ہو سکے۔ کیا واقعی نرمین شہریار کی دلہن بن کر آنے والی تھی؟ اگر ایسا ہوتا تو نگین تو آنسو بہا بہا کر ہی ختم ہو جائے گی۔ بہن کی فکر نے اسے پریشان کیا تھا۔ وہ اماں ابا کے کمرے میں پہنچی تو کمرہ خالی پڑا تھا۔ اب اماں کہاں چلی گئی تھی؟ گھڑی رات کے 10 بجا رہی تھی۔ اس نے سارا پورشن چھان مارا، اماں کہیں نہیں تھی، اور پھر جب وہ سیڑھیوں کے نزدیک پہنچی تو اسے اوپر سے آوازیں آنے لگی۔ وہ آہستگی سے سیڑھیاں چڑھتے تائمہ کے پورشن میں پہنچ گئی تھی۔ حیران کن بات تھی کہ اس کی اماں اوپر موجود تھی اور تائمہ کے ساتھ ایسے بیٹھی تھی جیسے وہ دونوں کتنی پکی سہیلیاں ہوں، جبکہ 2 دن پہلے ان دونوں کے درمیان جنگ کا ماحول تھا۔ تائمہ اماں کے سامنے آنسو بہا رہی تھی۔ میرا اکلوتا بیٹا ہے، اس کے لیے میں نرمین کو بہو بنا کر نہیں لا سکتی۔ پتہ نہیں ہے تمہیں آپا کا؟ میاں کے کندھے پہ رکھ کر بندوق چلاتی ہیں۔ اب بھی خود ہی اپنے میاں کو مشورہ دیا ہوگا کہ یہ طلاق کا شوشہ چھوڑ دو تاکہ بیٹی سے جان چھوٹ جائے۔ نرمین کون سے اس قابل ہے کہ کوئی اسے اپنی بہو بنائے گا؟ تائی اماں دل کے پھپولے پھوڑ رہی تھی۔ فکر تو مجھے بھی بہت ہو رہی ہے۔ نرمین اس گھر میں آ گئی تو پل پل کی خبر اپنی ماں کو پہنچائے گی۔ تمہارا اور میرا تو جینا ہی مشکل ہو جائے گا۔ بہتر یہ ہے کہ کوئی اچھی سی لڑکی دیکھ کر پہلے ہی شہریار کی شادی کر دو، اس سے پہلے کہ آپا کوئی نیا تماشا کھڑا کرے۔ ارے ایسے کیسے کر دو شہریار کی شادی؟ نوکری بھی تو نہیں کرتا وہ۔ اوپر سے تمہارے بھائی صاحب نے بھی ضد پال رکھی ہے کہ اپنے کاروبار میں اسے گھسنے بھی نہیں دیں گے۔ نہ جانے کیوں انہیں اکلوتا بیٹا اتنا نکما اور آوارہ لگتا ہے۔ اب ایسی بھی کون سی برائی ہے میرے بیٹے میں؟ ذرا دیر سے اٹھتا ہے، تھوڑا گھوم پھر لیتا ہے، یہی تو وقت ہے اس کی انجوائمنٹ کا۔ لیکن تمہارے بھائی صاحب کو سمجھ نہیں آتا، بہن کی باتوں میں آ گئے بس۔ سب سمجھتی ہوں میں آپا کی چالاکیاں۔ اپنے شوہر کو خود ہی یہ پٹی پڑھائی ہوگی کہ میرے بھائیوں کے سامنے طلاق کا شوشہ چھوڑ دینا، پھر دیکھنا کیسے دونوں بھائی میری محبت میں پاگل ہو کر میری نکمی بیٹی کو اپنی بہو بنا لیں گے۔ تائی اماں نے پھپھو کی نقل اتارتے ہوئے کیا کمال کی اداکاری کی تھی۔ فری کی ہنسی چھوٹتے چھوٹتے رہ گئی تھی۔ حیران تو وہ اس بات پر بھی تھی کہ مشترکہ مفاد کے لیے پاک بھارت ایک ہو چکے تھے۔ کل تک جو ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، آج وہ سر جوڑ کر بیٹھے تھے کہ کس طرح پھپھو کی بیٹی کو اس گھر میں آنے سے روکا جا سکے۔ فری وہیں سانس روکے دروازے کے پاس کھڑی رہی۔ اسے بڑا مزہ آ رہا تھا ان دونوں کی باتیں سن کر۔ وہ خوب انجوائے کر رہی تھی۔ وہ تو شکر کرو کہ آپا اور ان کے شوہر اوپر والا کمرہ چھوڑ کر چلے گئے، ورنہ تو ان کا ہمیشہ ہمارے سر پر ہی بسنے کا ارادہ تھا۔ اماں نے نہ جانے کون سی بات دہرائی تھی جس کے بارے میں فری کو کوئی علم نہیں تھا۔ اسے ہرگز بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کی پھپھو کبھی چھت پر بنے کمرے میں اپنے شوہر کے ساتھ بھی رہتی تھی۔ ہاں بھائی، خدا کا شکر ہوا۔ میں تو اس آصف کا بھی لاکھ شکریہ ادا کرتی ہوں کہ جس کی بدولت آپا ہمارے سر سے تو ٹلیں۔ اگر اس کمرے میں جنات نہ ہوتے تو وہ وہیں بسیرا کر لیتی اور آج پوری چھت ہی آپا کے قبضے میں ہوتی، اور ساتھ ہی ہم دونوں کی طلاقیں کروا کر انہیں ٹھنڈک بھی پڑ چکی ہوتی۔ تائی اماں کی بات سن کر فری کے 14 طبق روشن ہوئے تھے۔ چھت پر ایک چھوٹا سا کمرہ بنا ہوا تھا جس پر سالوں سے تالا پڑا ہوا تھا۔ تائی اماں شاید اسی کمرے کی بات کر رہی تھی۔ تو کیا اس کمرے میں کبھی پھپھو اور پھپھا رہتے تھے اور آصف کی وجہ سے وہ یہاں سے چلے گئے تھے؟ یہ سوچ کر ہی اسے جھرجھری آ گئی تھی۔ اپنی بیٹیوں کو کہا کرو مغرب کے بعد چھت کا رخ نہ کیا کریں۔ 2-3 دن پہلے بھی میں نے تمہاری لاڈلی کو سیڑھیاں اترتے دیکھا تھا اور اوپر سے اس کے بال بھی کھلے ہوئے تھے۔ ایسا نہ ہو کوئی مصیبت چمٹ جائے، پہلے ہی بڑی مشکل سے اس کمرے کو بند کروایا ہے۔ تائی اماں نے محبت سے دیورانی کو مخلصانہ مشورہ دیا تھا۔ انہیں دیورانی سے لاکھ گلے شکوے سہی، لیکن بچیوں سے وہ محبت کرتی تھی۔ اپنے ہاتھوں میں پال پوس کر بڑا کیا تھا، اس لیے کہیں نہ کہیں ان کے دل میں ایک بہت نرم گوشہ موجود تھا۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ بھابھی، منع کرتی ہوں میں نگی کو بھی اور فری کو بھی۔ نگی کو تو ویسے ہی بہت تیز بخار ہے، بہت پریشان ہو رہی ہوں اس کی طرف سے۔ اماں سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی، اور فری کے لیے تو اپنے پیروں پر کھڑے رہنا مشکل ہو گیا تھا۔
اب تک وہ جسے نگین کا وہم یا پھر خیالی پلاؤ سمجھ رہی تھی، وہ نہ ہی کوئی وہم تھا نہ ہی کوئی خیالی پلاؤ۔ ان کی چھت پر موجود بنے اس چھوٹے سے کمرے میں واقعی جنات کا بسیرا تھا، اور ان میں سے ہی کوئی جن ذات اس کی بہن کا عاشق ہو چکا تھا۔ یہ سوچ کر ہی اسے چکر آ گئے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ چکرا کر گرتی، شہریار نے اسے سنبھال لیا تھا۔ کیا چپکلی کی طرح دیواروں سے چپکی رہتی ہو؟ اس نے غصے میں فری کو گھور کر دیکھا تو وہ بنا کچھ کہے نیچے کی طرف دوڑ پڑی۔ عجیب لڑکی ہے، نفسیاتی لگتی ہے۔ بڑی بہن بھی کچھ کم پاگل نہیں ہے، دونوں ایک سے بڑھ کر ایک نمونی ہیں۔ شہریار منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے اپنی ماں کے کمرے میں داخل ہوا تو چچی کو بیٹھا دیکھ کر چونک اٹھا۔ یہ پاک بھارت آج ایک ساتھ کیسے؟ اب اسے سمجھ آ گیا تھا کہ فری دیوار سے چپک کر کیا کر رہی تھی۔ نرمین کا رشتہ دیا ہے پپو نے تمہارے لیے بیٹا، بس وہی ڈسکس کر رہے ہیں۔ اگر تمہیں کوئی پسند ہے تو پہلے ہی بتا دو، ورنہ پھر تمہارے باپ کے آگے میری ایک نہیں چلے گی۔ تائیمہ نے پریشانی کے عالم میں بیٹے کو ساری بات کہہ کر آخر میں اس کی مرضی بھی پوچھ لی تھی۔ نرمین کا رشتہ؟ 4 جماعتیں بھی پاس نہیں کر سکی وہ، سارا وقت موبائل فون اٹھا کر بس ٹک ٹاک بناتی ہے اور پورا شہر اس کا ناچ گانا دیکھتا ہے۔ مجھے نہیں کرنی اس سے شادی۔ شہریار تو جلتے توے پر ہی جا بیٹھا تھا۔ پتا ہے بیٹا ہمیں بھی، اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ اپنی پسند بتا دو، میں اور تمہاری اماں جھٹ پٹ رشتہ ڈال آئیں گی۔ چچی کی بات پر اس نے حیرت سے چچی کی طرف دیکھا۔ ضرور ان کا کوئی مفاد پوشیدہ تھا، ورنہ وہ کہاں اس معاملے میں سر ڈالتے۔ مجھے کوئی پسند نہیں ہے، جس سے چاہے شادی کرا دے، لیکن کسی ٹک ٹوکری سے شادی نہ کروں گا میں۔ سارا زمانہ جس کا ناچ گانا دیکھتا ہو، مجھے اسے اپنی بیوی نہیں بنانا۔ سختی سے کہتے وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ ابا کو بتا دیں کہ اگر نرمین سے میرا رشتہ طے کرنے کے بارے میں سوچا تو میں خودکشی کر لوں گا۔ اس کی بات پر تائیمہ کا دل ہی دہل گیا تھا۔ خدا کے لیے میرے بچے ایسی باتیں نہ کر، میں خود ہی جلدی سے تیرا رشتہ طے کرتی ہوں، کہیں کوئی لڑکی بھی تو نہیں ہے نظر میں۔ وہ بری طرح سر کھجاتے پریشان ہوئی۔ میں چلتی ہوں نیچے، اب نگین کو بخار ہے بہت، شاید ہسپتال لے کر جانا پڑے، ویسے بھی رات کے 11 بج چکے ہیں۔ دونوں بھائی مل کر سر جوڑ کر نہ جانے کہاں نکل گئے ہیں، ایسا نہ ہو واپسی پر کوئی بھیانک فیصلہ لے کر ہی لوٹیں۔ نگین کی اماں کو ہر طرف سے فکر ستا رہی تھی۔ کیا ہوا ہے نگی کو چاچی؟ میں لے چلوں ہسپتال؟ نگین کی بیماری کا سن کر وہ پریشان ہوا تھا۔ نہیں، پہلے میں نیچے جا کر دیکھ لوں کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ نگین کی اماں بھی سیڑھیاں اتر کر واپس چلی آئی تھی، اور شہریار کی اماں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ جلد بازی میں کس کو اپنی بہو بنا لے۔ نیند کی دواؤں کے زیر اثر نگین ساری رات ہی سوتی رہی تھی۔ صبح جب وہ اٹھی تو کافی فریش تھی، لیکن دل و دماغ پر ایک بوجھ سا سوار تھا۔ فری نے اپنی بہن کو ایک نظر دیکھا اور سوچ میں پڑ گئی کہ کیا اسے رات والی تائیمہ کی کہی گئی بات بتائے کہ چھت والے کمرے میں آسیب ہے، یا پھر خاموش رہے۔ آج یونیورسٹی نہیں جاؤ گی نگین؟ وہ محبت سے بہن کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ نہیں، میرا موڈ نہیں ہے۔ آنکھیں بند کرتی ہوں تو ان دونوں لڑکوں کی شکل ذہن میں آ جاتی ہے۔ کس بے دردی سے انہیں مارا گیا ہے۔ اتنا نہ سوچو میری پیاری بہن، کچھ نہیں ہوا ہے، آرام کرو تم، میں کالج جا رہی ہوں۔ نگین کے ماتھے کو چومتی فری کالج کے لیے نکل گئی۔ وہ کافی دیر یوں ہی تنہا کمرے میں بیٹھی رہی، اور پھر اسے ایسا لگا جیسے کمرے کی کھلی ہوئی کھڑکی پر کوئی بیٹھا ہوا ہو۔ اس نے گھبرا کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ کھڑکی تھوڑی اوپر کی طرف تھی اور پیچھے صحن کی جانب کھلتی تھی۔ وہاں سے تیز ہوا کے جھونکے آ رہے تھے، لیکن کوئی بیٹھا نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے اپنا دھیان جھٹکا اور خود کو سمجھانے لگی کہ مجھے ہی کوئی وہم ہوا ہوگا، بھلا جنات بھی کوئی ہوتے ہیں کیا؟ اس نے آگے بڑھ کر کمرے کی کھڑکی بند کی، اس پہ پردہ ڈالا۔ کمرے کا دروازہ بند کر کے اس پر بھی پردہ ڈالتے وہ شاور لینے واش روم میں چلی گئی۔ فریش ہو کر ٹاول لپیٹے باہر نکلی تو بری طرح چونکی، کیونکہ بستر پہ اس کا لباس ایک قرینے سے جمع ہوا رکھا تھا۔ اس نے تو جانے سے پہلے کپڑے ہی نہیں نکالے تھے۔ اس کی ہمیشہ سے عادت تھی کہ وہ شاور لے کر باہر آتی ہے اور پھر سکون سے کپڑے سلیکٹ کر کے پہنتی، مگر بیڈ پہ جمع ہوا سرخ لباس چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ کسی نے اس کے کپڑے پہلے سے نکال کر رکھے ہیں۔ اس نے تیزی سے کھڑکی اور دروازے کو دیکھا تو وہ اب بھی اندر سے ہی لاک تھے۔ گھبراتے ہوئے اس نے سرخ جوڑے کو اٹھایا اور پھر سوچنے لگی کہ کیا کریں۔
بہت جچتا ہے آپ پر یہ رنگ، اسی لیے آپ کے لیے پسند کیا ہے میں نے۔ دھیمے سے کان میں ایک سرگوشی سنائی دی اور نگین کے حلق سے چیخ برآمد ہوئی۔ کون ہو تم؟ کیا چاہتے ہو؟ ٹاول کو مضبوطی سے پکڑے وہ گھبرا کر یہاں وہاں دیکھنے لگی۔ بال گیلے بکھرے ہوئے تھے، ٹاول نے اس کے صرف آدھے وجود کو ہی ڈھانکا ہوا تھا، اس لیے وہ بے انتہا پریشان ہو چکی تھی۔ کتنی بار تو بتا چکا ہوں، محبوب ہوں آپ کا، لے کر جاؤں گا آپ کو اپنے ساتھ، اپنے محل کی رانی بنا کر رکھوں گا۔ کسی نے اس کے بالوں کو چھیڑ کر کانوں کے پیچھے کیا تھا۔ خبردار جو مجھے ہاتھ لگایا تو۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ پلیز جاؤ یہاں سے، مجھے چینج کرنا ہے۔ شرم سے چور ہوتے وہ گھبراہٹ کے مارے دیوار سے جا لگی تھی۔ آپ کی یہی حیا مجھے بہت پسند آئی ہے۔ آپ جس شہریار پر مرتی ہیں وہ آپ کے قابل نہیں ہے، نہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے اور نہ مخلص ہے۔ کوئی اس کے بہت نزدیک سے بولا تھا۔ جو بھی ہو چلے جاؤ یہاں سے۔ تم ہوتے کون ہو مجھے یہ بتانے والے کہ شہریار مجھ سے محبت کرتا ہے یا نہیں؟ میں شہریار سے محبت کرتی ہوں اور اسی سے شادی کروں گی۔ دو ٹوک لفظوں میں کہتی نگین اپنے لفظوں سے سامنے والے کو چوٹ پہنچا چکی تھی۔ اچانک ہی نگین کو اپنے دل پر دباؤ محسوس ہونے لگا۔ نہ شہریار آپ کا ہے اور نہ ہی ہو سکتا ہے۔ فی الحال جا رہا ہوں میں، لیکن اب اس وقت آپ کے سامنے آؤں گا جب آپ میری ہو چکی ہوں گی۔ اور پھر اسے ایسا لگا جیسے کوئی سایہ سے کمرے کی کھڑکی پر جا کر ختم ہو گیا۔ گہرا سانس بھرتے نگین نے سرخ جوڑے کو اٹھا کر دور پھینکا اور ایک گلابی جوڑا نکال کر پہن لیا۔ بالوں کو سمیٹ کر وہ کمرے سے باہر نکلی تو اماں پریشانی سے کہنے لگی، بخار ٹھیک ہے تمہارا؟ اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اتنے میں تائی اماں بھی نیچے اتر آئیں، اسے زرد چہرے کے ساتھ دیکھ کر سینے سے لگا لیا۔ میری بیٹی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی ہے کیا؟ ابھی چلو میں کو ڈاکٹر کے پاس لے چلتی ہوں، پیار سے کہتے ہوئے اس کے بالوں کو سہلانے لگی۔ نہیں تائی اماں میں ٹھیک ہوں، بس تھک گئی ہوں۔ ایگزامز قریب ہے نا؟ وہ تائی اماں کے کاندھے پہ سر ٹکا کر سکون سے بیٹھ گئی تھی۔ کچھ دیر پہلے والی خوفناک باتیں بار بار اسے یاد آ رہی تھی، لیکن وہ اپنا سر جھٹک رہی تھی۔ اماں بھی اس کے سامنے ہی آ کر بیٹھ گئی تھی۔ رخشندہ، میں ضروری بات کرنے کے لیے آئی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ شہریار کے لیے نگین کو اپنی بہو بنا لوں۔ تم شہریار کی نوکری کی فکر نہ کرنا، میں خود اس کے ابا سے بات کروں گی اور اسے کاروبار میں شامل کروا دوں گی۔ شادی شدہ ہو جائے گا تو ذمہ داری بھی اٹھانے لگے گا۔ بس میں کسی طرح نرمین کو اپنی بہو نہیں بنا سکتی، اور پھر اپنی نگین کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پالا ہے، مجھے پتا ہے میری بچی کا کردار، اس کی تربیت کیسی ہے۔ تائی اماں نے اس کے ماتھے کو چوما اور اسے جیسے نئی زندگی مل گئی۔ اس نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنی آسانی سے تائی اماں اس رشتے کے لیے مان جائیں گی۔ اگر یہ نرمین والا قصہ نہ ہوتا تو تائی اماں تو کبھی راضی نہ ہوتی۔ دوسری طرف نگین کی اماں کا بھی منہ کھلا رہ گیا تھا۔ شہریار آنکھوں دیکھا لڑکا تھا، پھر بڑی بیٹی شادی ہو کر اوپر والے پورشن میں ہی جاتی تو انہیں تسلی رہتی۔ رہی بات شہریار کے کام کی تو وہ اپنے شوہر سے کہہ کر اسے بھائی صاحب کے کاروبار میں شامل کروا سکتی تھی۔ بھائی صاحب بھی نگین سے بہت محبت کرتے تھے، وہ بھی اسے سر آنکھوں پر بٹھا کر رکھتے۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن نرمین کے رشتے کے ہوتے ہوئے آپ نگین کو کیسے بہو بنائیں گی؟ دونوں بھائیوں نے رات کیا فیصلہ کیا ہے؟ کچھ بتایا بھی نہیں۔ میں کہہ دوں گی سب سے کہ شہریار پسند کرتا ہے نگین کو، اور ہم آپا کو بنا بتائے دونوں بچوں کا نکاح کروا دیں گے۔ اس کے بعد بھلا وہ کیا کر سکتی ہیں؟ اپنے اور اپنے شوہر کی چالاکیاں لے کر اگر وہ اپنے گھر تک ہی محدود رہیں تو اچھا ہوگا۔ بیٹی نگین، تمہیں تو کوئی اعتراض نہیں نا؟ تائی اماں نے محبت سے پوچھا، اور اس نے جھٹ انکار میں سر ہلا دیا۔ اعتراض تو مجھے بھی کوئی نہیں ہے، بس آپ دیکھ لیں وہ دونوں بھائی اور ان کی بہن کوئی ہنگامہ نہ کھڑا کرے۔ نگین کی اماں کو بار بار شوہر اور نند کی فکر ستا رہی تھی۔ اتنے میں شہریار بھی سیڑھیاں اتر کر آ گیا۔ شہریار، نگین کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور کورٹ میرج کر کر آ جاؤ۔ ہم سب کو یہی کہیں گے کہ ہمیں کیا پتا، بچوں نے اپنی مرضی سے شادی کر لی ہے۔ تائی اماں کی بات سن کر جہاں نگین کے ہوش اڑ گئے تھے، وہیں شہریار بھی حیران رہ گیا تھا۔ نگین سے شادی؟ وہ نرمین سے بچنا چاہ رہا تھا اور اس کی ماں نے نگین کو منتخب کر لیا تھا۔ ہاں تو پھر؟ ساری زندگی وہ تمہیں بچاتی آئی ہے، اب بھی یوں سمجھ لو کہ نرمین سے بچا رہی ہے۔ جاؤ دونوں بچے، بلکہ میں بھی ساتھ چلتی ہوں۔ خاموشی سے کورٹ میرج ہو جائے گی، پھر سارا خاندان بھلے ہلہ مچاتا رہے، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بھابھی، آپ نے تو ہتھیلی پر سرسوں جمانے جیسی بات کر دی ہے۔
ایسا نہ ہو کہ کوئی بہت بڑی مصیبت آ جائے۔ نگین کی اماں کے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ ان کی بھابھی تو بنا سوچے سمجھے بس ٹرین پر سوار ہو رہی تھی۔ پھر بتاؤ رخشندہ کیا کرنا ہے؟ ان دونوں کے اباؤں سے مشورہ کریں اور قاضی صاحب کو بلا کر گھر میں ہی نکاح کر لیں۔ کورٹ میرج کروانا ٹھیک نہیں ہے۔ ہمیں اپنے شوہروں کو بھروسے میں لینا ہوگا۔ دیکھ لو ایسا نہ ہو رخشندہ کہ بات پوری ہی بگڑ جائے۔ تائی اماں کو اب بھی خوف تھا کہ کہیں نرمین ان کے سر نہ آ جائے۔ کچھ دیر بعد جب دونوں بھائی باہر سے گھر واپس لوٹے تو دونوں عورتوں نے شہریار اور نگین کی محبت کی وہ قصے انہیں سنائے جو شہریار کو خود بھی پتہ نہیں تھے۔ وہ تو نگین کو ہمیشہ استعمال کرتا آیا تھا، محبت کہاں سے آ گئی تھی اسے نگین سے؟ لیکن نرمین کے مقابلے میں نگین اسے قبول تھی۔ ٹھیک ہے، پھر شام کو ہی میں قاضی لے کر آتا ہوں اور گواہوں کا بھی بندوبست کرتا ہوں۔ دونوں کا نکاح کروا کر ہی آپا کو اطلاع دیں گے۔ جو ہوگا پھر دیکھا جائے گا۔ وہ دونوں بھی اپنی بہن کی عادتوں سے واقف تھے، اس لیے اس بار اپنے بچوں کی زندگیاں داؤ پر نہیں لگانا چاہتے تھے۔ شام کو قاضی صاحب چلے آئے۔ فری کالج سے لوٹ کر آ چکی تھی۔ وہ تو بالکل ہی ہکا بکا رہ گئی تھی کہ اچانک سے ہی گھر میں یہ شادی کا ماحول کیسے بن گیا تھا۔ پھر قاضی صاحب نے شہریار اور نگین کا نکاح پڑھایا، جسے نگین نے پوری خوشدلی سے قبول کیا اور شہریار نے بھی جیسے تیسے قبول کر ہی لیا۔ نکاح مکمل ہوتے ہی وہ ہمیشہ کے لیے شہریار کے نام ہو گئی، لیکن اسے کیا خبر تھی کہ اس کے نکاح میں ایک تیسری ہستی بھی ان کے ساتھ جڑی تھی۔ نکاح صرف دو لوگوں کے درمیان نہیں ہوا تھا، بلکہ تین لوگوں کے درمیان ہوا تھا۔ اس نکاح میں وہ صرف شہریار کے ساتھ نہیں بنی تھی، بلکہ زنزاد کے ساتھ بھی بنی تھی، جو نکاح کے وقت شہریار کے ساتھ موجود تھا۔ شہریار اور نگین کو ایک ساتھ صوفے پہ بٹھایا گیا تاکہ منہ میٹھا کروایا جا سکے، اور اس پر نگین کو محسوس ہوا جیسے اس کی دوسری طرف بھی کوئی موجود ہو۔ ایک طرف شہریار سکڑا سمٹا بیٹھا تھا اور دوسری طرف بیٹھے شخص نے مضبوطی سے اس کا کاندھا اپنے ہاتھوں میں تھام رکھا تھا۔ اس نے گھبرا کر برابر میں دیکھا، جہاں بظاہر تو کوئی نہیں تھا لیکن پھر بھی کوئی موجود تھا۔ نگین کا وہ شوہر جسے اس نے انجانے میں ہی اپنے نکاح میں قبول کیا تھا۔ شادی مبارک ہو نگین، کہا تھا نا آپ سے آخری سانس تک آپ کے ساتھ رہوں گا۔ دیکھ لیں آج ہماری ویڈنگ نائٹ ہوگی۔ بہت خوبصورت تحفہ لیا ہے میں نے آپ کے لیے، آپ کے شایانہ شان۔ نگین کے کانوں میں ہونے والی ان دھیمی سرگوشیوں نے اسے ہوش و حواس کی دنیا سے بیگانہ کیا تھا۔ وہ بے ہوش ہو کر سیدھے شہریار کے کندھے پہ جھول گئی تھی۔ نگین کی آنکھ کھلی تو وہ شہریار کے بیڈ روم میں موجود تھی۔ جیسے ہی وہ گھبرا کر اٹھی تو شہریار نے اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کر اسے دوبارہ واپس لٹا دیا۔ وہ غور سے شہریار کو دیکھنے لگی، جس کے انتہائی نزدیک بیٹھا مسکراتے ہوئے اسی کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ دلہن بن کر آج آپ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں نگین۔ شہریار نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک خوبصورت مخملی ڈبیا نکالی اور ایک ہیرے کی انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنا دی۔ یہ ہماری شادی کا تحفہ ہے۔ نگین کی آنکھیں اس ہیرے کی انگوٹھی پر ٹھہر سی گئیں۔ اتنی قیمتی اور مہنگی انگوٹھی، نگین بس اس کی چمک میں ہی کھو گئی۔ آپ نے خریدی ہے یا تائی اماں نے دی ہے؟ نگین کو معلوم تھا کہ شہریار کی جیب میں چند روپوں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا تھا، اس لیے وہ حیران و پریشان سی اس انگوٹھی کو دیکھ رہی تھی۔ آپ کی خوشی کے لیے میں کوئی بھی حد پار کر سکتا ہوں نگین، یہ تو پھر ایک انگوٹھی ہے۔ شہریار کے لہجے نے اسے چونکا دیا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور سوال کرتی کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ نگین نے دروازے کی جانب دیکھا تو شہریار وہاں سے داخل ہو رہا تھا۔ اس نے گھبرا کے فوراً اپنے نزدیک بیٹھے شہریار کو دیکھا، لیکن اب وہاں کوئی نہیں تھا، البتہ ہیرے کی انگوٹھی اب بھی اس کی انگلی میں جگمگا رہی تھی۔ شہریار آپ؟ وہ بالکل ہی بے چین ہو گئی تھی، سارا وجود پسینے پسینے ہو گیا تھا، بخار تو پہلے ہی اسے بہت تیز تھا۔ ہاں میں، یہ میرا کمرہ ہے، یہاں میں نہیں آؤں گا تو کون آئے گا؟ شہریار نے موبائل اور چابیاں ایک طرف پھینکتے ہوئے اسے غصے سے دیکھا تھا۔ نرمین سے جان چھڑانے کی چکر میں اماں نے تمہیں میرے سر پر بٹھا دیا ہے۔ شہریار کے لہجے کی بیزاری نے نگین کے دل کو ٹھیس پہنچائی تھی۔ شہریار آپ، کیا آپ خوش نہیں ہیں شادی پر؟ بہت خوش ہوں میں، بہت خوش۔ دل چاہ رہا ہے ناچوں گاؤں شور مچاؤں، شہریار طنزیہ انداز میں کہتے تکیہ اٹھا کے زمین پر مار چکا تھا۔ ایسے ہوتی ہیں شادیاں؟ نہ میں دوستوں کو بلا سکا، نہ کوئی ڈھول باجا، اور اوپر سے تم میرے سر پر آ گئی ہو۔
پھپھو سے جان چھڑانے کے لیے اماں اور چاچی نے مل کر مجھے بلی کا بکرا بنا دیا ہے۔ مجھے شادی کرنی ہی نہیں تھی ابھی، اب شادی ہو گئی ہے نا، اب ساری ذمہ داریاں میرے کندھوں پر ڈالنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ابا حضور نے ارشاد فرما دیا ہے کہ کل سے میرے ساتھ دکان پر چلنا۔ اب سارا دن وہاں گاہکوں کے ساتھ چک چک میں گزرے گا۔ اچھا خاصا میں سکون کی زندگی گزار رہا تھا۔ شہریار ابھی تک اس نکاح کو قبول نہیں کر پایا تھا، اوپر سے اس کے ابا نے اگلے ہی دن سے اسے کاروبار میں شریک کرنے کی ٹھان لی تھی تاکہ وہ اپنی ذمہ داریاں اٹھا سکے، اور اسی بات پر وہ بے انتہا غصے میں تھا۔ اب ایسے ہی بیٹھی رہو گی یا اٹھ کر میرا بستر خالی کرو گی؟ تمہیں کیا لگتا ہے تمہیں دلہن بنا کر رکھوں گا میں؟ اٹھو یہاں سے، جاؤ صوفے پر، میرا بستر خالی کرو۔ نگین کو انگلی سے اشارہ کرتے وہ خود اٹیچ بات کی طرف بڑھ گیا، اور نگین کا دل پوری طرح چکنا چور ہو گیا۔ آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے اس کی ہتھیلی کی پشت پر گرے تھے اور اس انگوٹھی کے ہیرے کو بھگو گئے تھے۔ پل بھر میں ہی اس کے سامنے وہ شہریار بیٹھا تھا جو صرف اسے ہی دکھائی دیا کرتا تھا۔ آپ کی آنکھوں میں یہ نمی مجھے برداشت نہیں ہوتی، آپ حکم کریں، میں ابھی اس انسان کو سبق سکھاتا ہوں۔ جن ذات نے فوراً اس کے آنسو پوچھتے ہوئے اسے اجازت طلب کی تھی۔ چلے جاؤ تم یہاں سے، جو کوئی بھی ہو، خبردار جو میرے شہریار کو پریشان کرنے کی کوشش کی تو۔ دل میں لاکھ گلے سہی، لیکن وہ کبھی بھی شہریار کا برا نہیں چاہتی تھی۔ اب تو میں چاہ کر بھی آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا نگین، آپ کے نکاح میں بھی آپ کے ساتھ بندھا ہوں۔ یہ شخص آپ کو تکلیف پہنچا رہا ہے اور یہ بات میں زیادہ دیر تک برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ اب تو نگین کو اس جنسات سے خوف بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا، اس لیے اسے نظر انداز کرتی وہ بستر سے کھڑی ہوئی اور صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے صوفے پر پہنچ گیا۔ آپ حکم کریں تو میں آپ کے لیے شاہ جنات کا تخت لے آؤں؟ اس صوفے پر آپ کیسے آرام سے سو سکتی ہیں؟ جنسات شہریار نے اسے پھر مخاطب کیا، اور وہ بری طرح چیخ پڑی، چلے کیوں نہیں جاتے یہاں سے؟ جاؤ، جاؤ یہاں سے۔ اپنے بالوں کو مٹھی میں جھکڑتی وہ رونے لگی تھی، اور اسی وقت شہریار واش روم سے باہر نکلا تھا۔ پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ کیوں چیخ چلا رہی ہو؟ باہر آواز جائے گی تو سب کو مجھے جواب دینا پڑ جائے گا۔ اور کسے جانے کا کہہ رہی ہو؟ یہ کمرہ میرا ہے۔ صوفے پر آرام سے سو سکتی ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ واپس اپنے ہی کمرے میں دفع ہو جاؤ۔ نفرت سے اسے دیکھتے شہریار نے پورے بستر پہ قبضہ کیا تھا اور تیرشا ہو کر لیٹ گیا تھا۔ نگین نے بس ایک نظر اس پر ڈالی اور صوفے پہ تکیہ رکھ کر خاموشی سے لیٹ کر آنسو بہانے لگی۔ دل میں خوف سے کہیں زیادہ تکلیف تھی۔ اس نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ شہریار اسے اس طرح دھتکار دے گا۔ اسے تو اپنی محبت کی منزل مل گئی تھی، لیکن وہ اب بھی ادھوری اور نامکمل تھی۔ وہ آنکھیں بند کر کے لیٹی تو اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی مستقل اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا ہو۔ اس نے گھبرا کر آنکھیں کھولی، لیکن اب کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، اس لیے پھر آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ اگر آواز نکالتی تو شہریار پھر برہم ہو جاتا۔ گھڑی کی سوئیاں دھیرے دھیرے حرکت کر رہی تھی۔ نگین کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ وہ اپنے بہت نزدیک کسی کو محسوس کر رہی تھی، لیکن چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ دوسری طرف بیڈ پر ترچھا پڑا شہریار اب گہری نیند میں سو چکا تھا۔ کچھ دیر گزری تو نگین کو بھی نیند آنے لگی۔ ویسے بھی اس کے ارد گرد ایک بہت ہی مسحور کر دینے والی خوشبو کا پہرا تھا۔ بالوں میں چلنے والی انگلیاں اسے نیند کی وادیوں میں لے گئیں، اور پھر کروٹ بدلتے ہوئے وہ صوفے سے گرنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ دھڑام سے زمین پر گرتی، کسی نے اسے تھام کر واپس صوفے پہ کیا تھا۔ وہ بری طرح گھبرا گئی تھی۔ اسے صوفے پر سونے کی عادت نہیں تھی، لیکن اس جنسات شہریار نے اسے محفوظ کیا تھا۔ وہ سنبھل کر دوبارہ صوفے پر لیٹ گئی اور یہاں وہاں دیکھنے لگی۔ کمرے میں ہلکی تاریکی تھی، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، اور پھر بستر پر لیٹے شہریار کی دلدوز چیخ سنائی دی۔ نگین نے گھبرا کر اسے دیکھا تو وہ ہوا میں معلق تھا اور چیخیں مار رہا تھا۔ یہ دیکھ کر تو نگین کے حواس بھی ساتھ دینا چھوڑ گئے، اور پھر شہریار کا وجود تیزی سے زمین پر آیا اور شہریار کے حلق سے ایک بلند چیخ نکلی۔ نگین اپنی جگہ پتھر کا بت بن کر بیٹھی تھی کہ جب ہی اس کے کان میں سرگوشی گونجی، اگر کوئی آپ کو تکلیف پہنچائے گا تو میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ آپ کو اس آدمی کی وجہ سے ایک خراش بھی آئی تو میں اس کی جان لے لوں گا۔ نگین کی تو آواز ہی حلق میں دم توڑ چکی تھی۔ وہ بنا کچھ کہے تیزی سے شہریار کی طرف دوڑی
جو اب بدحواس ہو کر چیخیں مارتے ہوئے یہاں وہاں دیکھ رہا تھا۔ شہریار کی چیخیں سارے گھر کو سنائی دی تھیں، اس لیے تھوڑی ہی دیر بعد تایا ابا اور تائی اماں ان کے کمرے کے دروازے پر موجود تھے۔ نگین نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو وہ دونوں ہی گھبرا کر اندر چلے آئے۔ کیا ہوا ہے شہریار، کیوں چیخ رہے ہو؟ تائی اماں نے فوراً ہی اپنے اکلوتے لاڈلے کو سینے سے لگایا تھا۔ نگین کیا ہوا ہے بتاؤ، تائی ابا نے نگین سے سوال کیا تھا، کیونکہ شہریار تو جواب دینے کے قابل بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ تائی ابا یہ بیڈ پر سے گر گئے ہیں، شاید گہری نیند میں تھے اس لیے۔ نگین کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا بولے۔ اماں کسی نے مجھے اوپر اٹھایا تھا، چھت تک، اوپر اونچا، اور پھر اوپر سے چھوڑ دیا، میں زمین پر گرا۔ کمر پکڑے وہ ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں جو اس پر بیتی تھی وہ بتانے کی کوشش کر رہا تھا، اور تائی اماں حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ لگتا ہے تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، اس لیے کہتی ہوں موبائل فون ذرا کم چلایا کرو۔ ہمیشہ کی طرح تائی اماں نے اس بات پر بھی اس کے موبائل فون کو ہی تانا مارا تھا۔ اماں موبائل فون کی بات کہاں سے آ گئی؟ مجھے کسی جن نے اوپر اٹھا کر نیچے پٹکا ہے۔ جانے انجانے شہریار کے منہ سے سچ نکلا تھا۔ نگین کے ہوش اڑے تھے۔ مجھے لگتا ہے تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے شہریار، سکون سے سو جاؤ اور اب کوئی شور شرابہ نہ کرنا۔ تائی ابا نے اسے ڈانٹتے ہوئے ایک سخت نظر اس پر ڈالی اور تائی اماں کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکل گئے۔ عجیب بیٹا ہے تمہارا، شادی ہو گئی ہے لیکن اس کے تماشے بازیاں ختم نہیں ہو رہی۔ ابھی صبح آپا کا ہنگامہ باقی ہے اور یہ رات کو ہی شور شرابہ شروع کر بیٹھا ہے۔ نگین نے دروازہ بند کرتے پلٹ کر شہریار کو دیکھا، جو خوف سے بے حال تھا۔ نگین تم یہیں میرے ساتھ بیڈ پر سوگی، صوفے پر مت جانا اب۔ وہ اتنی بری طرح گھبرایا تھا کہ اس نے نگین کو اپنے پاس بیڈ پر ہی سونے کی اجازت دے دی تھی۔ اس کے بعد سن کر نگین کے چہرے پر ایک دم سے ہی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ صوفے پر سونا اس کے لیے بہت ہی مشکل کام تھا، اور اب شہریار نے خود اسے بیڈ پر آنے کی اجازت دی تھی، اس لیے وہ چوڑی ہو کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ شہریار اس کے نزدیک ہی لیٹا تھا، لیکن اس کے ماتھے پر ابھی پسینہ جگمگا رہا تھا۔ اور پھر تھوڑی دیر گزری تو شہریار نے گھبرا کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نگین تم جاگ رہی ہو نا؟ شہریار کے اس طرح ہاتھ پکڑنے پر نگین حیران ہوئی تھی۔ پھر اس نے اپنا دوسرا ہاتھ شہریار کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ میں جاگ رہی ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، کچھ نہیں ہوا ہے، آپ سو جائیں۔ آپ نے ایک بھیانک خواب دیکھا تھا اور کچھ نہیں۔ نگین نے اسے تسلی دی اور شہریار اس کا ہاتھ تھامے ہی سو گیا۔ نگین بہت غور سے شہریار کا چہرہ دیکھنے لگی۔ کئی سالوں سے وہ شہریار کی محبت میں مبتلا تھی۔ شہریار کا ساتھ اسے یوں نصیب ہوگا یہ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ کاش کہ شہریار کو بھی اس سے اتنی ہی محبت ہوتی۔ شہریار کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اس کی نظر اپنی انگلی میں جگمگاتی ہیرے کی انگوٹھی پر پڑی تو اس کے وجود میں کانٹے نکل آئے۔ وہ اس وقت ایک نہیں دو دو شہریار کے ساتھ تھی۔ یہی سوچ کر اسے خوف محسوس ہونے لگا۔ نگین، ایک بار پھر اس کے کانوں میں سرگوشی گونجی۔ اس نے گھبرا کر دوسری طرف دیکھا تو جنزار شہریار اس کے نزدیک ہی بیٹھا تھا۔ میں جانتا ہوں نگین، آپ اس انسان سے بہت محبت کرتی ہیں، لیکن یہ آپ کے قابل نہیں ہے، یہ آپ کو ہمیشہ تکلیف پہنچاتا آیا ہے۔ جنزار شہریار کی بات سن کر وہ تڑپ اٹھی تھی۔ آپ کی وجہ سے میرے شہریار کو تکلیف پہنچی ہے، آپ کی ہمت بھی کیسی ہوئی اسے اٹھا کر پھینکنے کی؟ نگین کی دبی دبی گھراہٹ پر جنزار شہریار کے لبوں پر مسکراہٹ رینگ گئی۔ آپ کو تو میرا شکر گزار ہونا چاہیے تھا نگین، اگر میں اسے اٹھا کر نہ پھینکتا تو آپ ابھی تک صوفے پر ہی مچل رہی ہوتی۔ میں نے تو آپ کے لیے آسانی کی ہے، آپ مجھ سے ہی خفا ہیں۔ دھیرے سے نگین کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اس نے نگین کو احساس دلایا تھا کہ اس کی ایک حرکت کی وجہ سے وہ اس وقت اپنے شہریار کے قریب تھی۔ جو بھی ہے آپ شہریار کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، شک لفظوں سے کہتے اس نے ایک نظر سوئے ہوئے اپنے شہریار پر ڈالی تھی۔ نہیں، میں آپ کے شہریار کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، لیکن صرف اس وقت تک جب تک وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اگر اس نے دوبارہ آپ کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی تو پھر اسے حساب چکانا ہوگا۔ جنزار شہریار اپنی بات پوری کر کے غائب ہو چکا تھا، اور نگین گہرا سانس بھر کر رہ گئی تھی۔ ایک اس کا شہریار تھا جو محبت کی ایک نظر بھی اس پر ڈالنا گوارا نہیں کرتا تھا، اور ایک یہ جنزات تھا جو اس کے عشق میں پوری طرح ڈوبا ہوا تھا۔
جو اس کی ذات پر آنے والی ایک ہلکی سی کھروچ کو بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا، مگر یہ طے تھا کہ اب اسے جنسات شہریار سے ہرگز بھی پہلے کی طرح خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ سو چکی تھی۔ پھر اگلی صبح جب شہریار اٹھا تو اس نے سارے ہی گھر کے سامنے رات والے واقعے کو دہرایا، لیکن کسی نے بھی اس کی بات پر یقین نہیں کیا، بلکہ سب اس کا مذاق اڑانے لگے تھے۔ خاص کر فری نے تو شہریار کو آڑے ہاتھوں لیا تھا۔ ناشتے کی ٹیبل پر شہریار اور نگین کی فیملی ایک ساتھ ہی موجود تھے، کیونکہ پھپھو کو ان کی شادی کی خبر پہنچا دی گئی تھی، اور اب ان سب کو یقین تھا کہ جلد ہی پھپھو اور پھپھا ان کے گھر موجود ہوں گے۔ اور واقعی ہی آدھے گھنٹے کے اندر وہ دونوں نرمین سمیت ان کے سروں پر موجود تھے۔ کیا کہنے بھائی صاحب آپ کے، میں اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کی بات کر رہی تھی اور آپ نے ایک ہی دن کے اندر اپنے اکلوتے بیٹی کی شادی بھی کروا دی۔ میری بیٹی میں ایسی کون سی برائی تھی جو آپ نے اس نگین کو اپنی بہو بنا لیا؟ پھپھو کمر پر ہاتھ رکھے لڑنے کے لیے پوری طرح تیار تھی، جبکہ نگین خاموشی سے بیٹھی بس سارا تماشا دیکھ رہی تھی۔ بات سنیں آپا، یہ بچوں کی مرضی تھی، ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے دونوں، اس لیے انہوں نے بنا بتائے ہی نکاح کر لیا۔ اب ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں تھا اور ہمیں یہ نکاح قبول کرنا پڑا، اور یہ بات بھی اس وقت کھلی جب ہم نے نرمین اور شہریار کی شادی کی بات گھر میں کی۔ تائی ابا نے اپنی بہن کو سمجھانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن وہ ہتے سے ہی اکھڑتی چلی گئیں۔ اور پھپھا، وہ تو ہر تھوڑی دیر بعد کہتے کہ اس بات پر میں تمہاری بہن کو طلاق دے دوں گا۔ تم نے کیسے میری بیٹی کو اپنی بہو نہیں بنایا؟ وہ بار بار انہی لفظوں سے پریشرائز کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ جب ہی نگین کے ابا نے تنگ آ کر کہا کہ آپ ابھی اور اسی وقت ہماری بہن کو طلاق دے دیں، ہمیں اپنی بہن بھاری نہیں ہے، کیا ساری زندگی آپ اسے یہی دھمکی دیتے رہیں گے؟ یہ سننا تھا کہ پھپھا کے لبوں پر تالا لگ گیا۔ وہ دھمکی جس سے وہ سالوں سے اپنے سسرال والوں کو بلیک میل کرتے آئے تھے، اب ان کے کسی کام نہیں آئی تھی۔ کچھ دیر بھونڈا سا شور مچانے کے بعد بالآخر جب ان کی دال نہ گلی تو وہ پھپھو اور نرمین کو لے کر نکل گئے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ گئے کہ اب وہ دوبارہ کبھی اس گھر کا رخ نہیں کریں گے۔ نگین کی تائی اماں اور اماں تو اس بات پر بڑی خوش تھیں، جبکہ دونوں بھائی تھوڑے افسردہ تھے، مگر تائی اماں کا کہنا تھا کہ یہ دھمکی بھی بس کچھ ہی دنوں کی ہے۔ پھپھا جیسے ڈھیٹ انسان کو نہ شرم آتی ہے اور نہ ہی ان میں غیرت ہے۔ پھپھو کے جانے کے بعد سب لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ تائی اماں نگین کو کہنے لگیں، تم نئی دلہن ہو بیٹی، اس سے تیار ہو کر بیٹھ جاؤ، ابھی کچھ دن تمہیں کوئی کام کاج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سن کر نگین بوکھلا گئی۔ تائی اماں، مجھے یونیورسٹی جانا ہوگا، میرے ایگزامز ہونے والے ہیں۔ مگر تائی اماں نے فوراً ہی حکم سنا دیا کہ ابھی 2-3 دن تو تم یونیورسٹی بھی نہیں جا سکو گی۔ بیچاری نگین ان کے آگے خاموش ہو کر کمرے میں چلی گئی، جہاں ناشتہ کرنے کے بعد دوبارہ سے شہریار سونے کی تیاری کر رہا تھا۔ تائی ابا نے کہا ہے کہ آپ کو ان کے پاس دکان بھجوا دوں۔ نگین نے تائی ابا کا حکم شہریار کو سنایا تو وہ جلتے توے پر جا بیٹھا۔ دماغ خراب ہو گیا ہے ان کا بھی اور تمہارا بھی۔ میں ناشتہ کرنے کے بعد دوبارہ سوتا ہوں اور دوپہر 3 بجے اٹھتا ہوں۔ اب تم خاموشی سے کمرے سے باہر سارا وقت گزارو اور 3 بجے سے پہلے تو کمرے میں آنا بھی مت۔ شہریار کی بات پہ نگین دکھ سے اسے دیکھنے لگی تھی، لیکن وہ تکیے پہ سر رکھے دوبارہ نیند کی وادیوں میں اتر گیا تھا۔ ناشتے کے لیے بھی وہ مجبوری میں ہی اٹھتا تھا کہ تائی ابا اس بات پر بہت ہنگامہ کھڑا کرتے تھے۔ نگین کمرے کی لائٹ اور دروازہ بند کر کے کمرے سے باہر نکل آئی۔ اگر وہ تائی اماں کے سامنے جاتی تو اسے بہت سے سوالوں کا جواب دینا پڑتا، اس لیے اس نے خاموشی سے چھت کا راستہ اختیار کیا اور چھت پہ لگے جھولے پر جا بیٹھی۔ آنکھیں بند کیے وہ گہرے گہرے سانس بھر رہی تھی کہ جب بھی کوئی اسے جھولا جھلانے لگا۔ اس نے گھبرا کر پلٹ کر دیکھا تو شہریار وہاں موجود تھا۔ آپ اتنی جلدی اٹھ گئے؟ اسے لگا جیسے شہریار اس کے ناراض چہرے کو دیکھ کر اس کے پیچھے چلا آیا ہو۔ شہریار کچھ کہے بنا اسے جھولا دینے لگا۔ آج پھپھو کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر مجھے تو مزہ ہی آ گیا۔ ہر وقت نرمین کو مجھ سے اچھا ثابت کرنے کی کوشش کرتی تھی، آج تو تائی ابا اور ابا نے انہیں ایسا جواب دیا کہ دوبارہ نرمین کی تعریفیں کرتے سوچیں گی۔ وہ مزے سے جھولا جھولتے ہوئے شہریار سے باتیں کرنے لگی، جبکہ شہریار بس اس کی باتوں پر مسکرا رہا تھا۔
پھر کچھ ہی دیر بعد اس کے برابر جھولے پر آ بیٹھا اور باتیں کرتے کرتے نگین نے اپنا سر اس کے کاندھے پر ٹکا دیا۔ مگر اگلے ہی لمحے نگین کو سمجھ آ گیا کہ وہ اس کا شہریار نہیں تھا، کیونکہ اس شہریار کے نزدیک اسے دہتی ہوئی آگ سے حدت محسوس ہوتی تھی، جیسے وہ انسانی جسم نہیں بلکہ آگ کا کوئی شعلہ ہو۔ وہ فوراً گھبرا کر پیچھے ہٹی تو اس جنساز شہریار نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کیوں خائف رہتی ہیں آپ مجھ سے؟ میں نے کچھ بگاڑا تو نہیں ہے آپ کا؟ میں تو آپ کو بس خوشیاں دینا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ جس سے محبت کرتی ہیں وہ بھی آپ کا خیال رکھے۔ بس اسی لیے میں نے آپ کے شہریار کو اٹھا کر پھینکا تھا اور اب بھی ایسا ہی کچھ کر کے آیا ہوں۔ جنزات کی بات سن کر نگین کے ہوش اڑ گئے تھے۔ کیا کر کے آئے ہیں آپ؟ کیا کیا ہے شہریار کے ساتھ؟ وہ گھبرا کر کھڑی ہوئی تو جنزاد نے اسے پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ زیادہ کچھ نہیں کیا، بس اسے اس کے بستر سے اٹھا کر گھر کے دروازے پر چھوڑ آیا ہوں۔ اب وہ گھر کے بیرونی دروازے پر سو رہا ہے۔ جنزاد شہریار اپنی بات مکمل کر کے ایسے مسکرایا جیسے کوئی چھوٹا بچہ شرارت کر کے مسکراتا ہو، جبکہ نگین کے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ پلیز ایسا نہ کریں آپ شہریار کے ساتھ۔ وہ ہاتھ جوڑے رونے لگی۔ اس نے بھی تو بدتمیزی کے ساتھ آپ کو کمرے سے باہر نکالا تھا، اس لیے میں نے بھی اسے کمرے سے باہر کر دیا۔ جنزاد شہریار کو اپنی حرکت پہ ہرگز بھی کوئی افسوس نہیں تھا۔ وہ ابھی اس جنزاد سے کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ جب باہر سے آتی شور شرابے کی آواز پر وہ چونک اٹھی تھی اور پھر دوڑتے ہوئے نیچے اتری تھی، جہاں اماں اور تائی اماں شہریار کو کوسنے میں مصروف تھیں۔ یہ کوئی جگہ ہے سونے کی؟ عجیب بے شرمی کی حرکتیں شروع کر دی ہیں تم نے۔ تمہارے ابا کہہ کر گئے تھے کہ تمہیں دکان بھجواؤں اور تم یہاں گھر کے باہر دروازے پر سو رہے ہو۔ تائی اماں کی نظر نگین پر پڑی تو وہ غصے میں نگین پر بھی چڑھ دوڑی۔ تم کیا کر رہی تھی چھت پر؟ اور یہ تمہارا شوہر یہ گھر کے باہر دروازے کے پاس کیوں سو رہا تھا؟ تائی اماں کے سوال پر وہ بکھلا گئی تھی۔ یہ تو کمرے میں سو رہے تھے اور میں چھت پر کپڑے ڈالنے گئی تھی۔ اس نے فوراً ہی جھوٹا بہانہ بنایا کہ ان کے گھر میں بلا ضرورت چھت پر جانے کی اجازت ہرگز بھی نہیں تھی، جبکہ شہریار تو ابھی تک حیران پریشان بیٹھا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے بیڈ روم سے یہاں گھر کے باہر دروازے تک کیسے پہنچا تھا۔ اماں، میں نے رات کو ہی کہا تھا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ میں خود سے یہاں نہیں آیا۔ رات کو بھی کسی نے مجھے اٹھا کر پھینکا تھا اور لگتا ہے کہ اب بھی کوئی مجھے اٹھا کر یہاں چھوڑ گیا ہے۔ شہریار تائی اماں کو یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا، جو اپنے نالائق بیٹے سے بے انتہا تنگ تھی۔ اب مزید بکواس کرنے کے بجائے فوراً دکان کے لیے روانہ ہو جاؤ، ورنہ میں بہت جوتیاں ماروں گی تمہیں۔ تائی اماں نے اسے زبردستی دھکا دیتے تائی ابا کی دکان پر جانے کے لیے باہر نکال دیا تھا، جبکہ فری جو پیچھے کھڑی تھی وہ نگین کا ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے میں لے گئی تھی۔ یہ سب کیا چل رہا ہے نگین؟ سچ بتاؤ مجھے، وہ سختی سے نگین سے پوچھنے لگی تھی۔ تمہیں تو معلوم ہے نا سب کہ یہ سب کچھ پہلے ہی سے ہی چل رہا ہے، مجھ سے کیا پوچھ رہی ہو؟ کیا واقعی ہی شہریار بھائی کو تنگ کرنے والا وہ جنزاد ہے؟ فری کے سوال پر نگین کچھ دیر تک اسے دیکھتی رہی۔ ہاں، اس جنزاد نے کہا ہے کہ جو مجھے تکلیف پہنچائے گا وہ اسے ہرگز بھی معاف نہیں کرے گا، اور شہریار نے میرے ساتھ بدتمیزی کی تھی، اس لیے وہ جنزاد اس کا ہی دشمن بن گیا ہے۔ نگین کی بات پہ فری کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ تو پھر یہ بات تمہیں گھر کے بڑوں کو بتانی چاہیے، ایسا نہ ہو شہریار بھائی کو کوئی زیادہ نقصان پہنچا دے۔ کیا بتاؤں میں گھر والوں کو؟ تم نے دیکھا ہے نا کس طرح تائی اماں نے شہریار کی بات کو ہوا میں اڑایا ہے۔ کوئی بھی یقین نہیں کرنے والا، اور پھر شہریار کو اس کے رویے کی سزا ہی مل رہی ہے۔ رات اس نے جس بے دردی سے مجھے صوفے پر بھیجا تھا نا، اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ نگین غصے میں نہ جانے کیا کچھ کہتی چلی گئی اور فری منہ کھولے سے دیکھنے لگی۔ یہ بھی ٹھیک ہے، اس طرح کم سے کم شہریار بھائی سدھر تو جائیں گے۔ وہ ہنستے ہوئے نگین کے پاس ہی بیٹھ گئیں اور دونوں بہنیں کھلکھلا کر ہنسنے لگیں، اور اسی لمحے نگین کو سامنے کھڑا وہ جنزاد شہریار نظر آیا، جو اسے ہنستا ہوا دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ نگین نے فوراً فری کی طرف دیکھا اور اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ جنزاد فری کو نظر نہیں آ رہا ہے۔ نگین، یہ انگوٹھی کتنی خوبصورت ہے، شہریار بھائی نے دی ہے کہ تمہیں؟ فری کی نظر ہنستے ہنستے انگوٹھی پر پڑی تو اس نے فوراً ہی نگین کا ہاتھ پکڑ لیا۔
تمہارے شہریار بھائی کی جیب میں 10 روپے بھی نہیں ہوتے، وہ یہ انگوٹھی دیں گے مجھے؟ کسی اور نے دی ہے۔ نگین نے بہن سے کچھ نہیں چھپایا اور اسے بتا دیا کہ یہ انگوٹھی دینے والا کون ہے، اور یہ سن کے فری پوری طرح ہی اچھل پڑی۔ تم ایک جنسات کی دی ہوئی انگوٹھی پہنی ہوئی ہو، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ اتارو اسے، گھر میں کسی نے دیکھ لیا تو کیا جواب دو گی؟ اس کا ہیرا بتا رہا ہے کہ یہ کتنی بیش قیمت ہے۔ پری کی بات بالکل درست تھی، اس لیے نگین نے انگوٹھی اتار کر دوپٹے کے پلو میں باندھ لی۔ سامنے کھڑا وہ جنسات اب بھی مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر سارا وقت نگین فری کے ساتھ ہی رہی۔ شام کے وقت شہریار اور طیبہ دکان سے واپس لوٹے تو ان کے چہرے پر خوشی تھی۔ وہ نگین کو گلے سے لگاتے ہوئے کہنے لگے، بیٹی، تمہاری وجہ سے آج یہ نالائق پہلی بار میری دکان پر آیا ہے اور اس نے ڈھنگ سے کام کیا ہے۔ تم نے تو واقعی ہی میرے نکمے بیٹے کو سدھار دیا ہے۔ طیبہ کی بات پر نگین کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ رات کے کھانے کے بعد شہریار اور نگین اپنے بیڈ روم میں پہنچے تو نگین نے خود ہی تکیا اٹھا کر صوفے پر رکھ دیا، لیکن شہریار نے جلدی سے تکیا واپس بیڈ پہ رکھا اور کہنے لگا کہ ضرورت نہیں ہے صوفے پر سونے کی، پچھلی رات کا خوف اس پر اب بھی طاری تھا۔ نگین مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ بیڈ پر ہی لیٹ گئی۔ کچھ دیر بعد شہریار خود ہی اس سے باتیں کرنے لگا، سارے دن کی تفصیلات سنانے لگا۔ پھر 2 بجے کے قریب اسے بھوک لگی تو نگین نے ہمیشہ کی طرح اس کے لیے پاستا ریڈی کیا۔ شہریار پاستا کھا کر کمرے میں چلا گیا اور نگین برتن دھونے کے لیے کھڑی ہوئی تو اسے اپنے پیچھے کسی سائے کا احساس ہوا۔ نگین نے پلٹ کر دیکھا تو جنزاد شہریار کھڑا تھا۔ ایک انجان خیال کے تحت نگین نے پاستا نکال کر ایک باؤل میں رکھا اور اسے کاؤنٹر پر رکھ کر چھوڑ دیا۔ جنزاد شہریار نے چٹکیوں میں ہی سارا پاستا ختم کر دیا تھا۔ نگین نے وہ باؤل اٹھا کر بھی واش کر دیا اور پھر ایک نظر اس جنزاد پر ڈالی جس کے چہرے پر خوشی نظر آ رہی تھی۔ میں اپنے شہریار کے ساتھ خوش رہنا چاہتی ہوں۔ کیا آپ مجھے میری زندگی میں آگے بڑھنے دیں گے؟ آپ کی موجودگی مجھے پریشان کرتی ہے۔ نگین نے سینے پر ہاتھ لپیٹے بنا کسی ڈر کے جنزاد کو مخاطب کیا تھا۔ نگین کی بات پر اس کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ میں جانتا ہوں آپ میری موجودگی سے خوش نہیں ہیں، لیکن میری موجودگی آپ کے لیے ضروری ہے۔ میں آپ کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے آپ کی حفاظت کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنی حفاظت خود کر سکتی ہوں اور میرا شہریار میرے ساتھ ہے، نگین نے روٹو لفظوں میں سے جتایا تھا۔ کچھ دیر کی خاموشی ان دونوں کے درمیان ٹھہر سی گئی۔ آپ محبت کے دعوے دار ہیں نا؟ محبت کرنے والے محبوب کی طلب نہیں رکھتے، محبوب کی خوشی کی طلب رکھتے ہیں، اور میری خوشی شہریار کے ساتھ رہنے میں ہے۔ آپ ہم دونوں کے درمیان سے نکل جائیں۔ نگین نے ہاتھ جوڑتے ہوئے منت کی تو جنزاد شہریار نے فوراً اس کے جڑے ہاتھوں کو تھام لیا۔ ٹھیک ہے، میں آپ دونوں کے درمیان سے نکلنے کو راضی ہوں، لیکن آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا، آپ کے ارد گرد ہی رہوں گا۔ میری دی ہوئی انگوٹھی آپ کے کام آئے گی۔ جب بھی آپ کو میری ضرورت ہو آپ بس اس انگوٹھی کو اپنی انگلی میں پہن لیجئے گا، میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ کو میری ضرورت ہے۔ جنزاد کی بات سن کر نگین کے دل کو اطمینان ہو گیا تھا۔ جنزاد شہریار اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ برتن دھو کر وہ کمرے میں پہنچی تو شہریار فون چلاتے ہوئے لیٹا تھا۔ وہ شہریار کے پاس جا کر لیٹی تو شہریار نے اس کے ہاتھوں کو تھام کر اپنے لبوں سے لگا لیا۔ شہریار کی اس حرکت پر نگین بکھلا گئی، مگر شہریار نے بنا سوچے سمجھے اسے اپنے قریب لپیٹ لیا اور اس پر حاوی ہوتے اس کے بالوں سے کھیلنے لگا۔ شہریار، آپ ٹھیک ہیں؟ نگین ایک دم ہی حیران رہ گئی تھی۔ بیوی ہو میری، حق رکھتا ہوں تم پر۔ یہ سچ ہے کہ شادی پر میں راضی نہیں تھا کیونکہ سب کچھ بہت جلد بازی میں ہوا، لیکن تم بھی جانتی ہو کہ میری زندگی میں اور کوئی لڑکی نہیں ہے۔ اب جو بھی ہو وہ تم ہی ہو۔ چند لمحوں میں ہی شہریار اسے اپنی محبت سے سیراب کرنے لگا۔ نگین کی زندگی ان خوبصورت لمحات میں مکمل ہونے لگی۔ آدھی رات یوں ہی بیت گئی اور دونوں کو خبر بھی نہ ہوئی۔ اگلی صبح کا سورج ان دونوں کے لیے خوشیاں لے کر آیا تھا۔